پاکستان ایک بہت ہی اسپیشل اور یونیک ملک ہے۔ پاکستان 26 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے اور اس کی جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو باہر کے یہاں پر انویسٹرز آئے یا جنہوں نے بزنس کیا جو کر رہے ہیں وہ یہاں سے کافی منافع کما سکتے ہیں۔ دیکھیے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات 70 سال سے پرانے تعلقات ہیں، اور اگر ان تعلقات کا آپ گراف دیکھیں اور ان کی ٹریجیکٹری دیکھیں آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ اس ریلیشن شپ کا جو گراف ہے وہ اوپر سے اوپر ہی گیا ہے۔ اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی کے انڈیکس پہ جائیں تو وہ تو چین اس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، اور ان ٹرمز آف جی ڈی پی امریکہ جو ہے ابھی چین سے آگے ہے۔ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ پاکستان کے بارے میں سب اچھا ہے۔ پاکستان یعنی کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ہی اسپیشل اور یونیک ملک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کے ڈفرینٹ ویریبلس لیں، جو خدا تعالیٰ نے ہمیں جغرافی دی ہے، جو ہمیں نیچرل بیوٹی دی ہے، جو ہمارے ریسورسز ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ جفا کش ہیں، محنتی ہیں، جب ان سب چیزوں کو آپ کمبائن کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی نہ یہ کہ بہت ایک اہم ملک ہے اس خطے کا، بلکہ بہت اچھا ملک۔ اب اس کو ہم اور اچھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو جغرافی ہے یہ قدرتی طور پر آپ ایک برج ہیڈ ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ ساؤتھ ایشیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن، سب سے بڑی مارکیٹ 1.5 بلین، دوسری طرف چائنا 1.4 بلین، تو دو بڑی مارکیٹس کے آپ درمیان میں۔ اب اس طرف آئیے، ادھر آپ سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرتے ہیں، افغانستان سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور آگے اس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں تو پھر آپ جا کے روس سے اور یورپ سے ملتے ہیں۔ اوشنز کی طرف اگر آپ آئیں تو بحیرہ عرب کے ذریعے مڈل ایسٹ کو اور افریقہ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کنیکٹیوٹی کے کانٹیکسٹ میں اس سے زیادہ آپ کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنے جغرافک لوکیشن کو لیوریج کرے کنیکٹیوٹی کے لیے، ریجنل ٹریڈ کے لیے، اپنے ایکسپورٹس کے لیے، اپنے مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہاں جو آپ نے سوال کیا کہ فارن انویسٹمنٹ، پاکستان بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان 26 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے اور اس کی جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ یہ اٹس اے برج ہیڈ فار کنیکٹیوٹی ود ایٹ لیسٹ 4 ریجنز، امپورٹنٹ ریجنز آف دا ورلڈ۔ اور اس کے بعد یہ کہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو کہ باہر کے یہاں پر انویسٹرز آئے یا جنہوں نے بزنس کیا جو کر رہے ہیں وہ یہاں سے کافی منافع کما سکتے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے را مٹیریلز دیے جو کہ ابھی تک انٹیپڈ ہیں، تو پوٹینشیل بہت ہے، اور یہی چیز ہے جو ہمیں ایک بہت بڑی اپارچونٹی دیتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اندرونی طور پر مستحکم کر کے باہر کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو یہاں لائیں اور ان کو یہ سارے مواقع پیش کریں، ان کو بتائیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کتنی لیوکریٹو مارکیٹ ہے۔ اگر یہ ہوگا تو یہاں چائنیز بھی آئیں گے اور دوسرے انویسٹرز بھی آئیں گے، لیکن آف کورس اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر اندرونی طور پر استحکام ہو اور سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اسٹیبل ہو۔ دیکھیے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات 70 سال سے پرانے تعلقات، اور اگر ان تعلقات کا آپ گراف دیکھیں اور ان کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو ایک آبجیکٹیو انالیسس سے آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ اس ریلیشن شپ کا جو گراف ہے وہ اوپر سے اوپر ہی گیا ہے۔ لہٰذا اب اس وقت یہ ایک ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ ہے، ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ ہم بہت سارے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور یہ سبسٹینٹیو ریلیشن شپ۔ اور اس ریلیشن شپ کی جو بنیاد ہے وہ ہے میوچل رسپیکٹ، میوچل انٹرسٹ اینڈ میوچل ٹرسٹ۔ ہم پچھلے 70 سالوں میں ہماری لیڈرشپ نے اور عوام نے یہ کوشش کی، اور جس کا ثمر آج ہمارے سامنے ہے، کہ اس ریلیشن شپ کو ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور بہت بحران آئے، بہت ہمیں پریشرز آئے، لیکن ہم نے ان کرائسس کے باوجود، ان بحرانوں کے باوجود اور ان پریشرز کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت چین اور پاکستان کے تعلقات میں ایک میوچل ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے۔ تو یہ ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے ریلیشن شپ میں۔ لہٰذا اب جو آپ نے ملٹی پولر ورلڈ کی بات کی ہے، اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ بائی ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ 2 پولز ہیں، 18-20 کا فرق رہ گیا ہے۔ اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی کے انڈیکس پہ جائیں تو وہ تو چین اس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، اور ان ٹرمز آف جی ڈی پی امریکہ جو ہے ابھی
چین سے آگے ہیں، لیکن پروجیکشنز یہ ہیں کہ شاید آئندہ 10-15 سال میں چین کی اکانومی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہوگی۔ تو یہ دو پولز ہیں، اور باقی جو سینٹرز آف پاور ہیں، ایمرجنگ اکانومیز ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، میڈیم سائز ہیں، وہ ان کے گرد پیوٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہیں اور کریں گی۔ یہ دو پولز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور اس کے نیچے پھر باقی اقوام اور باقی طاقتیں آئیں گی۔ تو اس ملٹی پولر ورلڈ میں پاکستان نے اپنا راستہ متعین کرنا ہے، جس کے لیے بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ریجنل کوآپریشن کرنی ہے، ہمیں اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنے یوتھ کو امپلائمنٹ دینی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم اگر یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے، اس سے تو یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی۔ تو ہمیں تو 6 اور 7% گروتھ ریٹ پہ جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں فارن انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں ایجوکیشن چاہیے، اور ہول آف دی نیشن، ہول آف دی کنٹری اپروچ چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو سارے اسٹیک ہولڈرز میں۔ تو اگر ہم یہ کر لیں، یہ چند چیزیں ان کے اوپر فوکس کر لیں، ان کو پرائرٹی دے دیں، تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کین چینج اٹس فیٹ ان اے میٹر آف 10 years فرام ناؤ، بٹ پرووائڈیڈ وی اسٹارٹ موونگ۔ تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال ان کوششوں کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، ماضی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں، لیکن امریکہ بھی ہمارا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پارٹنر رہا ہے۔ تو اسی طرح کا ہم ایک بیلنس رکھیں گے۔ ریجن میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں، باقی ممالک کے ساتھ ہماری ریجنل کوآپریشن بڑھے، پولیٹیکل تعلقات جو ہیں آگے بڑھیں، اور افریقہ کے ساتھ، آسیان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، یہ سارے ممالک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ان تعلقات کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ اور جہاں تک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ کو کیسے بیلنس کریں گے، ہم 70 سال میں بیلنس کرتے آئے ہیں۔ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، تو چین نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان ساؤتھ ایشیا کا بڑا اہم ملک ہے، اور پاکستان اگر اپنی پوٹینشیل کو اور اپنی اسٹرینتھ کو اگر ریکگنائز کر لے، اور اس کو لیوریج کر لے، اور اس کو موبلائز کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔